سر یہ کہیے گا کہ بلوچستان میں جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات بھی آ رہے ہیں، یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے عناصر ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پورے پاکستان کو یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد جو ہے بھارت کی جو پراکسیز ہیں، بھارت کے جو پیڈ ایجنٹ ہیں، فتنۃ الہندوستان ہیں، فتنۃ الخوارج ہیں، وہ بلوچستان کے حالات خراب کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ آلموسٹ 44% آف لینڈ کا جو ایریا ہے وہ بلوچستان کا ہے، اور دشمن کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے۔ بلوچستان پاکستان کے مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بلوچستان میں گوادر سی پیک ہے، بلوچستان میں ریکارڈک ہے، بلوچستان میں سندک ہے، بلوچستان میں جو مدنی ذخائر ہیں، جو اللہ پاک نے جو ایک مدنی دولت سے بلوچستان کو مالا مال کیا ہے، یہ بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب جو دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن قوتیں ہیں، ہوسٹائل کنٹری ایجنسیز ہیں، وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ بلوچستان کے امن کو خراب کیا جائے۔ ویری انفارچونیٹ، بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈرز بھی لگتے ہیں، ایک ایران بارڈر اور ایک افغانستان بارڈر۔ افغانستان بارڈر سے بلوچستان میں انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ بھارت کی جو پراکسیز ہیں وہ ایزیلی بلوچستان میں انٹر ہو جاتی ہیں اور یہاں پر آ کر سافٹ ٹارگٹس کو، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اچھا بابر یوسف زئی صاحب، ایک لمبے عرصے سے ہم لوگ اخبارات کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ مجموعی طور پر بہتری کی جانب حالات جا رہے ہیں؟ اور اگر بہتری کی جانب جا رہے ہیں تو حکومت پھر عوام کو یہ یقین کیسے دلائے گی کہ جو شاہراہیں ہیں بلوچستان کی، جو دور دراز کے علاقے ہیں، وہ محفوظ ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ سیکیورٹی فورسز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے ہماری افواج پاکستان، ایف سی کو، پولیس کو، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر بلوچستان کے دیرپا امن کو یقینی بنایا ہے۔ ہوسٹائل کنٹری ایجنسیز یہاں پر انوالو ہیں، دشمن عناصر یہاں پر انوالو ہیں، لیکن ہم امن کی جانب جا رہے ہیں۔ ہمارے افواج پاکستان کے جوان، ہمارے ایف سی کے جوان روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم جو یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، انہیں شکست دے رہے ہیں۔ ہم امن کی جانب گامزن ہیں۔ یہ اگر میں کہوں کہ حالات مکمل کنٹرول پہ ہیں، یہ بھی زیادتی ہوگی، کچھ چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، لیکن جس طریقے سے ہماری سیکیورٹی فورسز ان دشمن عناصر کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جس طرح جوان مردی سے ان کے سامنے جو ہے نا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، انشاءاللہ حالات بہت جلد بہتر ہوں گے۔ جہاں تک آپ نے بین الاقوامی شاہراہوں کی یا بلوچستان کے نیشنل ہائی ویز کی بات کی ہے، جی بالکل، بلوچستان جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، تو ہماری ہائی ویز جو ہے ان کا ایریا بھی بہت زیادہ ہے۔ دشمن عناصر کیا کرتے ہیں کہ یہ بلوچستان کے کچھ حصوں پر وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر چند منٹ کے لیے ہائی ویز کو بلاکیج کرتے ہیں، ہائی ویز کو بلاک کرتے ہیں، اور وہاں پر جو مال برادر گاڑیاں ہیں یا سافٹ ٹارگٹ جو ہیں انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ عوام کی جان و مال کو ہر صورت بالکل بابر یوسف زئی صاحب، حکومت کی بھرپور کوشش ہے، سیکیورٹی فورسز جو کردار ادا کر رہے ہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کو۔ بالکل یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے خود بولا کہ بلوچستان میں کچھ چیلنجز ابھی بھی درپیش ہیں، آپ کے نزدیک حکومت بلوچستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انوالومنٹ ہے افغانستان سے اور ایران سے، اسے روکنا ہے۔ فیڈرل حکومت اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کرتی ہے، بڑا اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، ہمارا ساتھ دیتی ہے، لیکن یہ جو انوالومنٹ ہو رہی ہے افغانستان سے، فتنۃ الہندوستان کی، فتنۃ الخوارج کی، یہ جتنے ٹیررسٹ گروپ ہیں، جتنے دہشت گردوں کے گروپس ہیں، ان کے جو کیمپس ہیں وہ افغانستان میں ہیں۔ افغانستان ان کے لیے سیف ہیون ہے، یہ وہاں پر جاتے ہیں، پاکستان میں آ کر کارروائی کرتے ہیں، کارروائی کر کے واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس انوالومنٹ کو روکنا ہے۔ صوبائی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ مل کر اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم بارڈرز کو سیکیور کریں گے، ہم پورے بلوچستان کو سیکیور کریں گے۔ جس دن انوالومنٹ رک گئی، میں آپ کو بڑے وثوق سے، یقین سے اور ذمہ دار شخصی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اندرونی دشمن کے ساتھ ساتھ ہمیں بیرونی دشمن کا بھی سامنا ہے۔ اندرونی دشمن سے ہم نمٹ لیں گے، لیکن یہ جو انوالومنٹ کے ذریعے، در اندازی کے ذریعے جو باہر سے دشمن آتا ہے، اسے روکنا بہت ضروری ہے۔ ابھی بابر یوسف زئی صاحب، آپ نے بارڈرز کا ذکر کیا کہ ان بارڈرز کو سیف بنانا ہے اور بڑی حد تک بنایا جا بھی چکا ہے۔
ان بارڈرز کے لیے تو سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں, ہمارے جوان دن رات وہاں پر تعینات ہیں. ایک ذہنی بارڈر بھی ہے سر, لیکن اس بارڈر کو بار بار بریچ کیا جا رہا ہے. میں ینگ جنریشن کی بات کروں بلوچستان کے, اور ان کے بارڈرز کو بریچ کیا جاتا ہے تھرو سوشل میڈیا. وہاں پر جس طرح سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جس طرح بیانیاں بناتی ہیں, یہ تیزی سے پھیلتا نظر آتا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ کیا پلاننگ ہے حکومت کی, کیا میکینزم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہم یوتھ کو اویئر کر رہے ہیں, یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں, یوتھ کو میرٹ پہ نوکریاں دے رہے ہیں, ان کے لیے یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز لے کر آ رہے ہیں. ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت ہے وہ نیریٹو کی ڈومین میں ہی درپیش ہے. ان کے پیچھے جو ملک دشمن قوتیں ہیں, یہ اس طرح کی جو کل عدم تنظیمیں ہیں, دہشت گرد گروپ ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑی نیریٹو کی ڈومین میں ایک تو انویسٹمنٹ ہے. دوسرا, آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ فلمیں بنانے کا ماہر ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں اسکرپٹ کی ہوئی ہیں, اور اسکرپٹ کر کر انہوں نے بلوچستان کے لیے ان چیزوں کو پلان کر کے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. دشمن فیک نیریٹو بناتا ہے, کبھی وہ احساس محرومی کا بیانیہ بناتا ہے, کبھی مسنگ پرسنس کا بیانیہ بناتا ہے, کبھی سائل و وسائل کا بیانیہ بناتا ہے. اور اس بیانیے کے ذریعے وہ یوتھ جو ہے, ہماری جو یوتھ جنریشن ہے, 65% آف بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں یوتھ کا شیئر ہے. ایک سروے کے مطابق 65% بلوچستان کی آبادی میں 65% جو ہے وہ نوجوان شامل ہیں. ان کو اٹریکٹ کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے, اور ان کو اس طرف راغب کرتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف جو ہے زہر اگلیں. ہم نیریٹو ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ہمارے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی جو ہیں وہ خود سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پہ اسپیس پر وہ جو ہے نا وہ شرکت کرتے رہتے ہیں, یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہیں, یوتھ پروگرامز رکھے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان کے جو ایک جھوٹا نیریٹو ہے اسے کاؤنٹر کیا جائے. بالکل بلوچستان بابر کی یوسف عوام زئی کو صاحب, سچ بتائیں. کاؤنٹر نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے obviously ابھی حکومت بلوچستان بھی ایک نیریٹو بنا رہی ہے, اس کی ترتیب دے رہی ہے, جیسے آپ نے خود ابھی ذکر کیا. انفراسٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں پراپر کوئی انفراسٹرکچر وہاں پر موجود نہیں ہے؟ بڑا ٹیلنٹ ہے بلوچستان کے بچوں میں. میں پرسنلی جانتا ہوں کئی بلوچوں کو یہاں پنجاب میں کوٹا دیا جاتا ہے, بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں, ایون اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ پھر اسکالرشپ کے لیے انٹرنیشنل ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. لیکن بلوچستان میں اٹ سیلف وہ والا نظام جو تعلیم کا ہے وہ کیوں موجود نہیں ہے اس طرح سے؟ نہیں دیکھیں, ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. بالکل بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. سب سے اگر پورے پاکستان کے آپ دیگر صوبوں کو دیکھیں, سب سے جو کم آبادی ہے ولڈرنیس کے حساب سے بلوچستان کی آبادی سب سے زیادہ کم ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی یوتھ کو انگیج کریں. ہم اسکالرشپس پروگرام لے کر آ رہے ہیں. 30,000 بچوں کو ہم جو ہے نا سال میں اعلیٰ تعلیم کے لیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے گلف کنٹریز اور دیگر یورپین کنٹریز ہم بھیج رہے ہیں. ہارورڈ ہم بھیج رہے ہیں. ہم نے اسکالرشپ پروگرام لے کر آئے ہیں. جو بچہ ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, جو بچہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے, اسے گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے خرچے پر اسپانسر کر کے دنیا کے کسی بھی ملک میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن کے لیے بھیجتی ہے. جہاں تک بات ہے انفراسٹرکچر کی, دیکھیں بلوچستان اتنا بڑا صوبہ ہے. 1947 میں جب بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا, اس ٹائم بلوچستان میں جو سڑکوں کا جال تھا وہ صرف 200 کلومیٹر پر تھا. آج 2026 میں بلوچستان میں 22,000 کلومیٹر پر جو ہے نا آپ جسے بولے سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے. گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ انفراسٹرکچر کو مضبوط کیا جائے. لیکن دیکھیں یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, یہ جو کل عدم تنظیمیں ہیں, یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, یہ نہیں چاہتی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ آئے. صحیح. یہ نہیں چاہتے بلوچستان ترقی یافتہ ہو. یہ کیا کرتے ہیں, کہیں پر اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جا کر مشینری کو آگ لگا دیتے ہیں. بچوں کے اسکولوں کو, جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, انہیں جو ہے نا بم دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں. ہاسپٹلس کو اڑا دیتے ہیں. ایمبولینسز کو جو ہے نا یہ چھین کر لے جاتے ہیں اور اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان, فیڈرل آف پاکستان بہت کوشش کر رہی ہے. فیڈریشن آف پاکستان کی کوشش ہے کہ بلوچستان کا جو احساس محرومی ہے اسے ختم کیا جائے. ویسے میں سمجھتا ہوں کوئی احساس محرومی نہیں ہے. یہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے 1971 سے. بلوچستان جب سے صوبہ بنا ہے, دیکھیں بلوچستان کے جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آئے ہیں, جتنے بھی چیف منسٹرز آئے ہیں, ان کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے. تو بلوچستان کو ڈیولپمنٹ تو ہم نے دینی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو ڈیولپمنٹ دی جائے. لیکن دشمن نے ایک ایسا بیانیہ بنایا ہوا ہے, اور اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی. ہمیں اپنے بالکل, پنجاب کے میڈیا بھائیوں تو کی, اپنا ہمیں نیشنل کردار میڈیا کی بھی بھرپور ضرورت ہے. طریقے سے بابر یوسف زئی صاحب ادا کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ابھی اگر ہم ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں تو بلوچستان کی صورتحال آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا جس طرح کے چیلنجز ہمیں ماضی میں تھے وہی ابھی بھی درپیش ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ماضی میں چیلنجز درپیش تھے وہ چیلنجز درپیش نہیں ہیں. بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. بلوچستان پاکستان کی بیک بون ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بلوچستان میں بہت زیادہ یوتھ امپاورمنٹ پہ, وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے.
آیا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کوئی ایسا انسیڈنٹ کرتے ہیں جس کو جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہاسٹائل کنٹری ایجنسیز جو ہیں وہ اسے بڑھا چڑھا کر انٹرنیشنل میڈیا میں پیش کرتے ہیں، لیکن چیلنجز سے زیادہ جو ہے ہم پرفارم کر رہے ہیں، صوبائی حکومت پرفارم کر رہی ہے، ہمارے ریاستی ادارے پرفارم کر رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کو میں سب سے زیادہ کریڈٹ دوں گا جس طریقے سے وہ بلوچستان کے ساتھ ہمت سے کھڑے ہوئے ہیں، جذبے سے کھڑے ہیں، جوان مردی سے کھڑے ہیں، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اس پر سیکیورٹی فورسز خراج بابر یوسف تحسین زئی کے صاحب مستحق ہیں۔ یہ بھی بتائیے چیلنجز گا، تھے ابھی لیکن اب جی ابھی فتنہ الہندوستان کی آپ بات کر رہے ہیں، فتنہ الہندوستان یا جتنی بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ سب بیونڈ دا بارڈرز ہی ان کا عمل دخل ہے، بارڈر کراس کرتے ہیں اللیگلی، وہاں سے یہ ساری دہشت گردی پاکستان میں لائی جا رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ود ان بلوچستان کچھ فالٹ لائنز ہیں جنہیں ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں جو ان کے کیمپس تھے، بلوچستان میں جو ان کے لیے سیف ہیونس تھے، انہیں تو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ انہیں زیادہ تر جو سپورٹ مل رہی ہے، ان کے لیے جو سیف ہیون ہے وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت لمبا بارڈر لگتا ہے۔ ان کے کیمپس جو ہیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، جنہیں بلینز آف ڈالرز دیے گئے ہیں کہ وہ جا کر بلوچستان کے حالات خراب کریں، وہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بیونڈ دا بارڈر ہمیں بہت سخت ایشوز ہیں، ہمیں یہاں پر بہت سخت گریونسز بھی ہیں۔ ہماری حکومت آپریشن غصب للحق بھی کر رہی ہے، اور گائے بگائے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اپنے دوست ممالک کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کر کے بتاؤں گا۔ کلبھوشن یادو جو جی بھارتی فوج کے حاضر سروس تھے، جب انہیں گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، تو انہوں نے اس بات کا خود اعترافی بیان کیا ہے کہ انہیں پیسے دے کر، بلینز آف ڈالرز دے کر پاکستان بھیجا گیا تھا، اور وہ پاکستان میں آ کر بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے بلوچستان میں خون ریزی کرنی ہے، دہشت گردی کرنی ہے، بم دھماکے کروانے ہیں۔ بالکل، یہ تو تو اس ان چیز کے کو ہم جو ہے نا یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھتے رہتے بھارت ہیں۔ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول ہیں، ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ وہ تو بلوچستان کو اسپیشلی مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بدامنی پھیلانی ہے۔ بابر یوسف زئی صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ بلوچستان کے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس صورتحال میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں بلوچستان کے نوجوانوں سے ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل روشن ہے، آپ کا مستقبل تابناک ہے۔ آپ نے کسی کے ایجنڈے میں نہیں آنا ہے، آپ نے کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے۔ لوگ آپ کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے مختلف قسم کے نعرے لگائیں گے، مختلف قسم کا بیانیہ بنائیں گے۔ آپ نے کسی کے بیانیے میں نہیں آنا ہے۔ آپ کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے ساتھ آپ کا مستقبل روشن ہے۔ یہ سائل و وسائل بھی آپ کے ہیں، یہ حقوق بھی آپ کے ہیں، یہ گوادر بھی آپ کا ہے، اور آپ کا مستقبل بہت روشن ہے۔ آپ نے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، ورغلانے میں نہیں آنا، مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا ہے، اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔